جب بھی کوئی بندہ آپ کو کچھ دینا چاہ رہا ہے اور آپ لینے سے انکار کر دیں تو وہ چیز اسی کے پاس رہے گی۔ کتاب پڑھتے ہوئے یوں صفحے پلٹائے جا سکتے ہیں، کردار بدل جاتے ہیں، کہانی کا پلاٹ بدل جاتا ہے۔ زندگی کی کتاب میں صفحے پلٹے نہیں جا سکتے۔ ایک بات ایمان سے بتائیے، اگر آپ کو کسی جگہ کوئی بہت بڑی جیت ملے، آپ جیت جائیں، آپ کو ٹرافی ملے، آپ بہت زبردست انعام جیت جائیں، آپ وہاں سے نکلنے کے بعد سب سے پہلے کس کو بتائیں گے کہ مجھے انعام ملا ہے؟ ان عورتوں کو تجربے اور عمر کے ساتھ پتہ چل گیا کہ معاشرے میں تحفظ کیسے ملتا ہے۔ چلا رہے تھے، آج وہ بابا جا رہا گٹھیاں اٹھا کے لکڑیوں کا گٹھا جا رہا۔ بابا جی کیا ہوا اتنی بڑی عمر میں آپ لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کے جا رہے ہیں؟ بابا کہتے ہیں میرے گھر میں ایک میری بیٹی ہے، میں نے اس کے ہاتھ کیلے تھے۔ ایک باز شاہین، سب سے تیز رفتار پرندہ، وہ مرغی کے بچوں کے ساتھ دانا چگ رہا ہے۔ اس نے آ کر کہا یہ کیا، یہ باز ہے، اس کو چوزا کر دیا ہے؟ کہا یہ بس ادھر ہی پلا تھا، یہ بڑا ہوا، یہ اپنے آپ کو چوزا ہی سمجھتا ہے۔ یہ کہا پٹرول چھوڑو، چوزا یہ باز کا بچہ دو۔ اس کو لے گیا، لے کے جا کے اس کو اوپر سے پھینکتا تھا، وہ گر جاتا تھا۔ وہ کہتا تھا بھائی تو باز ہے، کہتا نہیں میں تو چوزا ہی ہوں۔ ہم کھانا اس لیے نہیں کھاتے ہمیں بھوک لگی ہے، ہم کھانا اس لیے کھاتے کہ رات ہو گئی۔ ہر بندہ مسلمانوں کے سٹائل کا جو روزے کی ہنگر ہے نا، یہ جو ہنگر ہے اس کے اوپر ٹکی ہوا ہے۔ جب بھی کوئی بندہ آپ کو کچھ دینا چاہ رہا ہے اور آپ لینے سے انکار کر دیں تو وہ چیز اسی کے پاس رہے گی۔ اس نے غصہ کیا، بری باتیں کی، گالیاں نکالیں، آپ نے نہیں لیں، اب وہ خود ہی اس میں جلتا رہے گا۔ جس طرح آپ نے نوٹ کیا ہے، جو بندہ آپ کو برا بھلا کہتا ہے، آپ کو تنگ کرتا ہے، آپ پہ ظلم کرتا ہے، وہ بڑے چین سے جی رہا ہوتا ہے، آپ کو مسئلہ بنا ہوتا ہے، آپ تب بھی رہے ہیں، غصے میں بھی ہیں، وہ بڑے آرام سے اور چین سے زندگی بسر کر رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اس کی دی ہوئی چیزوں کو ذہن میں رکھا ہوا ہے اور اس کو لے کے گھوم رہے ہیں۔ گرا دیں اس کو، وہ گٹھڑی خالی کر دیں جس میں یہ سارا پرانا کچا چھٹا رکھا ہوا ہے۔ اور عام طور پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی بندے کے بارے میں کہتے ہیں یہ مر جائے، یہ مر جائے بس کسی طریقے سے۔ مرتا تو نہیں ہے، بلکہ جب یہ کسی کے بارے میں سوچتے ہیں اس کی عمر اور زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے، کیونکہ سوچ ہی روک دیے رہے اس کے بارے میں کہ یہ مر جائے، اور اس کا لگتا ہے اس کی عمر بڑھ رہی ہے، وہ اور طویل العمر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور اگر بالفرض اس کی آئی ہوئی ہے وہ مر بھی گیا چلے، تو ایک خاص بندہ مرا نا، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ خطرناک بندہ آپ کی زندگی میں آ جائے، آپ کیا کریں گے؟ تو بہتر نہیں ہے کہ مارنے کے بجائے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیں۔ زندگی ہے، ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، بڑی لمبی کتاب ہے۔ ویسے کوئی کتاب آپ پڑھ رہے ہو تو کتاب پڑھتے پڑھتے آپ اگر چاہیں یہ چیپٹر اچھا نہیں لگا جی، آپ پورا کا پورا چیپٹر الٹا دیں، نئے کردار آ جائیں گے، نئی کہانی آ جائے گی۔ یہ بھی نہیں اچھا لگا پھر الٹا دیں سارا۔ تو کتاب پڑھتے ہوئے یوں صفحے پلٹائے جا سکتے ہیں، کردار بدل جاتے ہیں، کہانی کا پلاٹ بدل جاتا ہے۔ زندگی کی کتاب میں صفحے پلٹے نہیں جا سکتے۔ ہر کردار کو سمجھنا ہے، پڑھنا ہے، ایک ایک صفحہ، ایک ایک لفظ کو۔ کبھی کبھار زندگی کی کتاب میں ایسے چیپٹر آ جاتے ہیں کہ دل چاہتا ہے یہ ختم ہی نہ ہو، لیکن وہ فوراً ختم ہو جاتے ہیں۔ اور کبھی کبھار ایسے چیپٹر آ جاتے ہیں کہ دل کرتا ہے یہ فوراً ختم ہو جائیں، لیکن وہ ختم ہی نہیں ہوتے، چپکے ہوتے ہیں ساتھ۔ So this is the book of life, full of tragedies and full of things. تو نوٹ کریں کہ آپ نے اپنے آپ کو صحیح رکھنا ہے۔ بڑے پیارے الفاظ کہیں میں نے سنے ہیں، آپ بھی سنیے۔ کہتا ہے کہ اگر آپ سخاوت کر رہے ہیں، دے رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ آپ کو ریاکار کہہ رہے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے سخاوت کرتا ہے، they are accusing you of ulterior motives، آپ کی نیت پہ شک کر رہے ہیں، کرنے دیں، آپ نے سخاوت سے نہیں رکنا۔ do generosity anyway۔ اگر آپ کچھ بنا رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے اس بنائے ہوئے کو کوئی راتوں رات گرا دے، تباہ کر دے، do it anyway۔ آپ نے بناتے رہنا ہے۔ آپ جب کسی کے لیے کچھ کرتے ہیں، وہ بندہ انکار کر دیتا ہے، آپ کی بات کو نہیں مانتا، احسان کو نہیں مانتا، آپ کا اپنا بڑا قریبی، بڑا سکا بھی آپ کی ذات کو انکار کر دے گا، آپ نے کرتے رہنا ہے، ڈو اٹ اینی وے۔ اور جب بھی آپ نے کوئی کام کرنا ہے، دنیا کو اپنا بہترین دینا ہے، گیو دا ورلڈ یور بیسٹ سیلف۔
کوئی مانے یا نہ مانے، یا ذہن میں یہ سوچا ہے میں تو ایک بندہ ہوں، میں اپنی دنیا کو بھرپور اور بہترین دے بھی دوں گا تو کیا فرق پڑے گا؟ جو کوئی مرضی سوچتا رہے، ڈو اٹ اینی وے، آپ نے کرتے رہنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ در حقیقت اٹس بٹوین یو اینڈ اللہ اینی وے، کیونکہ اصل میں تو آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں نا سارا کچھ۔ اگر آپ بندوں کے لیے کر رہے ہیں پھر تو رک جائیں، لیکن اگر آپ رب تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں تو پھر کرتے رہیں، یہ ساری چیزیں کرتے رہیں۔ کوئی انسان اتنا مضبوط نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آپ کے ان ارادوں، ان اچھی چیزوں سے آپ کو روک دے۔ محترم سامعین کرام، کچھ لوگ اس لیے شروع نہیں کرتے کہ یہ بڑا مشکل تھا، اور کچھ لوگ اس لیے شروع کرتے ہیں کہ یہ مشکل تھا، مزہ آئے گا کرنے میں، چیلنج ہوگا ہمارے لیے۔ یاد رکھیے، اگر آپ کسی کے ساتھ رہ رہے ہیں، کسی کے ساتھ ایک بستر پر ہیں، کسی کے ساتھ ایک کمرے میں ہیں، کسی کے ساتھ ایک دفتر میں ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کے بہت قریب ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ بہت جسمانی طور پہ قریب ہو لیکن ذہنی طور پہ بہت دور ہو۔ قریب ہونا کب ہوتا ہے؟ کہ وین یو آر اوپن، جب آپ اوپن ہو اس کے سامنے، آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہو اس کو۔ وین یو فیل دیٹ یو آر بینگ سین، ہرڈ اینڈ انڈرسٹوڈ، جب آپ کو یقین ہو کہ مجھے دیکھا جا رہا ہے، مجھے سنا جا رہا ہے اور مجھے سمجھا جا رہا ہے، تب آپ کی قربت ہوتی ہے۔ اچھا ایک بات ایمان سے بتائیے، اگر آپ کو کسی جگہ کوئی بہت بڑی جیت ملے، آپ جیت جائیں، آپ کو ٹرافی ملے، آپ بہت زبردست انعام جیت جائیں، آپ وہاں سے نکلنے کے بعد سب سے پہلے کس کو بتائیں گے کہ مجھے انعام ملا ہے؟ سوچیں۔ یا اگر آپ کو کوئی بڑی مصیبت آئی ہے اور آپ نے بڑی زبردست قسم کا دھکا لگایا آپ کو، اب آپ کس کو سب سے پہلے بتائیں گے؟ ہو سکتا ہے یہ دونوں بندے ایک ہی ہو، بس آج جا کے نہ اسی بندے کا تھینک یو ادا کرنا، کہنا تھینک یو یار آپ میری زندگی میں ہو۔ Who's the first person you will tell? You will share your success and your atrocity, your vulnerability. That person is a blessing in your life. Say thanks to him, not once, not twice, but many times a day. وہ بندہ بڑی نعمت ہے آپ کی زندگی میں۔ اچھا کسی سے شیئر جو کرنا ہے نا، یہ بڑی ایک بات ہوتی ہے، آپ نے جو شیئر کرنا ہے کسی سے کچھ بھی، دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ نے کسی سے کچھ کہنا ہے، اپنا راز، اپنی بات۔ سب سے پہلے تو بات یاد رکھیں کہ یہ آپ کا کام ہے کہ آپ نے کوئی کہنا ہے، یہ آپ کی ایک پرسنل قسم کی خواہش ہے، اور سوچ کے بتانا ہے جس کو کچھ بتانا ہے۔ یور پرائیویٹ پارٹس آر یور ویپن، یہ آپ کا بہت بڑا ہتھیار ہے، آپ کے راز کی باتیں، آپ کی زندگی کے وہ گوشے جو انر ورلڈ جسے کہتے ہیں، اندر کی دنیا، ڈارک تھاٹس، آپ کا وہ اندھیرا ہے جہاں پر آپ کو ہی پتا ہے کیا چیزیں موجود ہیں۔ اب آپ کہنے لگیں کسی کو، کس کو کہنی ہے؟ کبھی سوچا یہ؟ ناٹ ایوری تھنگ از ٹو بی سیڈ، ہر بات کہنے والی نہیں ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ شیئر ضرور کریں، حل ملتا ہے، مشورہ ملتا ہے۔ اچھے مشورے کی تعریف کیا ہے؟ اچھے مشورے کی تعریف یہی کہ سارے مشورے لے لو، اس میں سے برے مشورے سائڈ پہ کر دو، باقی اچھے بچ جائیں گے۔ حل ملتا ہے، انسان کا ذہن کھلتا ہے، تھوڑا سا دل کی بھڑاس بھی نکل آتی ہے، لیکن ہر بات بتانے والی نہیں۔ یو کین کیپ دا تھنگز یور سیلف، اپنے پاس رکھیں، کیونکہ جو آپ کی پرائیویٹ بات ہے نا، دس از یور لو لینگویج، آپ اپنے آپ سے وہ بات کرتے ہیں، اپنے آپ کو مضبوط کرتے ہیں۔ بہرحال اگر آپ نے کسی کو کوئی بات بتانی ہے تو سب سے پہلے آپ نے کچھ چیزیں دیکھنی ہیں۔ نمبر 1، جس بندے کو آپ وہ بات، وہ راز بتا رہے ہیں، کیا وہ اتنا میچور ہے کہ یہ خاص بات اس کو بتائی جائے؟ کیا یہ بات سن کر وہ پریشان تو نہیں ہو جائے گا؟ کیا یہ بات سن کر وہ سمجھے گا یہ بات کیا ہے؟ مثال کے طور پہ ایک بندہ بہت بڑا خواب دیکھتا ہے اور کسی چھوٹے دماغ والے بندے کو جا کے بتا دیتا ہے کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، اس کا دماغ چھوٹا ہے، وہ کہے گا تو ہار جائے گا، تو نہیں کر سکتا۔ او بھائی، وہ نہیں کر سکتا، تو کر سکتا ہے، تو نے بات ہی غلط جگہ پہ شیئر کر دی ہے۔ بڑی بات تھی، دماغ چھوٹا تھا، بات سنجیدہ تھی، اس نے مذاق میں ٹال دی۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھیں جس کے ساتھ بات شیئر کرنے لگے ہیں اس کا ذہنی لیول کیا ہے، از ہی میچور انف اور از ہی ناٹ میچور انف۔ اینڈ سیکنڈلی،
Have you actually processed that thought? وہ جو بات آپ نے کرنی ہے، کبھی کبھار بات کرنے سے پہلے اس کو پروسیس کرنا پڑتا ہے، تھوڑا تیار کرنا پڑتا ہے، کتنی بات اس سے کرنی ہے، کتنی نہیں کرنی، کتنی روک لینی ہے، ساری کی ساری بات کر دیں. اور نمبر 3، کیا واقعی یہ وقت آ گیا یہ بات کرنے کا، یا کوئی اور وقت ہوگا تو میں بات اس سے کروں. Has that person been empathetic and sympathetic enough in the past? کیا وہ بندہ ماضی میں آپ کا ساتھ دیتا رہا ہے، وہ آپ کے جذبات کو سمجھتا ہے، اس نے آپ پہ ترس کھایا ہے، اس نے آپ کا ساتھ دیا ہے. اور آخری اور سب سے اہم بات، اگر وہ یہ راز آپ کا کسی اور سے شیئر کر دے تو بچت کی کوئی صورت ہے کہ نہیں ہے. کیونکہ یہ بات یاد رکھنا، واقعی مجھے ذاتی طور پہ تجربہ ہے. یہ ایک صاحب تھے، مجھے سمجھ لیں اپنی ذات سے زیادہ ان پہ یقین تھا. اور ایک میں نے عام سی بات کی، بات اتنی بڑی نہیں تھی وہ، لیکن ایسی نہیں تھی کہ کسی اور کو کہی جاتی، میں نے ان سے کہی. اور میں کہنے کے بعد بالکل اسی طرح بے فکر ہو گیا جیسے میں نے کسی بڑے خاص لاکر میں بات کو رکھ کے تالا لگایا ہوا ہے، نہیں کہی جاتی بات وہ. لیکن یقین کریں وہ بات نکل گئی، اور ان کے علاوہ دنیا پوری میں کسی کو نہیں پتا تھی. تو جو بات آپ نے کہہ دی اب وہ آپ کی رہی نہیں. تو بیفور شیئرنگ یور سیکرٹ ڈو ریمبر دیز فیکٹس. اس بات کا خاص خیال رکھیے گا کہ وہ بات شیئر کرنے والی پرائیویٹ چیز، یور ڈارک تھاٹس، یور انر ورلڈ، somebody is going to share it. اب انسان باتیں شیئر نہیں کرتا. ایک تحقیق میں نے پڑھی تھی 1970-1980 میں نا بندے کے 10 دوست ہوتے تھے جن سے وہ اپنے دل کی بات کرتا تھا. اب وہ 10 دوست سکڑ کرنا 2 یا 3 رہ گئے. انسان کے پاس دوستیاں ہیں نہیں، ساری دوستی فیس بک، سوشل میڈیا اور انسٹاگرام، ٹویٹر کے اوپر آ گئی ہوئی ہے. تو کوشش کریں انسانوں کے ساتھ دوستی کریں، انسانوں کے ساتھ ملیں اور آگے سے آگے بڑھیں. محترم سامعین کرام، آج دنیا میں وہ عورتوں کا عالمی دن بھی منایا جا رہا ہے، اور یہ دن پوری دنیا کے اندر منایا جاتا ہے اور اہم دن ہے. ظاہری بات ہے عورتوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے دنیا میں. سب سے پہلی بات عورتوں کے عالمی دن کے حوالے سے میں یہ ضرور کروں گا کہ اگر عورت یہ سمجھتی ہے کہ اسے انصاف نہیں مل رہا، جینڈر بیسڈ ڈسکریمنیشن ہے، استحصال کیا جا رہا عورت کا، یا اسے حقوق نہیں مل رہے، تو سب سے پہلے عورت کو ہی عورت کا ساتھ دینا چاہیے. یہ جو بڑی عمر کی عورتیں ہیں، دادی، نانی، ماں، یا وہ خواتین جن کو شہرت، عہدہ اور طاقت ملی ہوئی ہے، ان عورتوں کو چاہیے کہ یہ نوجوان لڑکیوں کو سمجھائیں، ان کی کاؤنسلنگ کریں، ان کے حقوق کے لیے کام کریں سب سے پہلے، کیونکہ یہ عورت کے جذبات کو زیادہ بہتر سمجھتی ہے. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ ان عورتوں کو تجربے اور عمر کے ساتھ پتہ چل گیا کہ معاشرے میں تحفظ کیسے ملتا ہے. صحیح رہنمائی کرنی ہے انہوں نے. لیکن ہم دیکھتے ہیں خاندان کے اندر بھی اور دیگر جگہوں پر عورت ہی عورت کے خلاف ہوئی ہوتی ہے. اور جہاں تک آپ اسلام کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت ہے. آپ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، آپ تمام جہانوں پر اور تمام مخلوقات پہ رحمت ہیں. تو عورت آپ کی رحمت سے محروم کیسے رہ سکتی ہے؟ اسلام نے جو معاشرہ دیا دنیا کو، جو نظام دیا، اس سسٹم میں عورت کا مقام کتنا بلند ہے، کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. عورت کو سانپ سے زیادہ خطرناک سمجھا جاتا تھا، عورت کو مکمل انسان بھی نہیں سمجھا جاتا تھا. ایک ایسا بھی نظام تھا جہاں عورت کو مرد اور اللہ کے درمیان سب سے بڑی رکاوٹ سمجھا جاتا تھا. 90,000 عورتوں کو زندہ جلا دیا گیا. ابن بطوطہ آیا تھا یہیں پر، آیا گھوڑے سے گر گیا، اس کو اٹھایا، پوچھا تجھے کیا ہوا تھا؟ کہنے لگا میں نے منظر ایسا دیکھا کہ ایک مرد مر گیا ہے، اس کو جلایا جا رہا ہے، اس کی جوان عورت کو اکسایا جا رہا ہے کہ تو بھی اٹھ اور اٹھ کے چھلانگ لگا دے، اس آگ میں تو بھی جل جا، تو وفادار نہیں ہے اگر تو اپنے مرد کی لاش کے ساتھ نہیں جلے گی، تو وفادار نہیں ہے. اور پھر میں نے دیکھا وہ جوان عورت جب آگ میں گئی، اس کی چیخیں سنی تو میں بے ہوش ہو کے گر گیا. یہ حالت تھی. اور ایسی حالت میں اب دیکھو اسلام نے اس عورت کو اٹھا کے کہاں سے کہاں پہنچایا اور دنیا کو بتایا کہ جو معاشرہ اسلامی معاشرہ ہوگا اس میں عورت ایک بنیادی ستون کی حیثیت رکھتی ہے.
آپ مرد بیٹھے ہیں نا، آپ مجھے بتائیں آپ کا عورت سے رشتہ کیا کیا بن رہا ہے اور آپ کو کیا حکم ہے؟ سب سے پہلے جب آپ پیدا ہوئے، آپ کی زندگی میں جو پہلی عورت آئی وہ کون ہے؟ آپ کی ماں۔ سن لو، اس کے قدموں تلے جنت ہے۔ عورت ہے وہ، ماں ایک عورت ہے اور اس کے قدموں تلے جنت ہے، یعنی عورت کے وجود کو نزول رحمت کا ذریعہ قرار دیا گیا نا۔ آپ بڑے ہوئے، اب آپ کی زندگی میں کون آیا؟ بہن آئی۔ اور جس طرح اسلام نے ماں اور بیٹی کے حقوق وضع کیے، بہن کے ساتھ نیکی کرنا بڑا ثواب ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی 7 یا 9 بہنوں کی کفالت کے لیے ایک بیوہ عورت سے شادی کی، حضور نے برکت کی دعا فرمائی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آیا کرتی دربار میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کے استقبال کیا کرتے، اور ان کے کہنے پہ سارے قیدیوں کو رہا کر دیا آپ نے۔ اور پھر آپ تھوڑے بڑے ہوئے، کون عورت آئی؟ بیوی، جس کو مسکرا کے دیکھنا، جس کے منہ میں نوالا ڈالنا، اس کو صدقہ قرار دیا گیا، اور فرمایا اللہ کے خوف کے بعد ایک بندے کو جو نعمت ملی وہ ایک اچھی وفادار بیوی کی نعمت ہے۔ پوری دنیا کے نظام اٹھا لو، اتنی بڑی بشارت عورت کے بارے میں کہیں اور ملے گی کہ اللہ کے خوف کے بعد جو نعمت ملی وہ ایک نیک بیوی اور وفادار بیوی۔ اور پھر آپ بڑے ہوئے، آپ اب کون عورت آپ کی زندگی میں؟ آپ کی بیٹی، آپ کی بیٹی۔ فرمایا جس نے اپنی بیٹی کی پرورش کی، اس کو بیاہ دیا، وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ نبی کے پڑوس کی بشارت مل رہی ہے، اور کیا چاہیے آپ کو بتائیں؟ اس سے بڑھ کر واقعی عورت کے حقوق ہوں گے؟ جلا رہے تھے، آج وہ بابا جا رہا گٹھیاں اٹھا کے لکڑیوں کا گٹھا، اور جا رہا، بابا جی کیا ہوا اتنی بڑی عمر میں آپ لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کے جا رہے ہیں؟ بابا کہتے ہیں میرے گھر میں ایک میری بیٹی ہے، میں نے اس کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں۔ کس نے اتنا مقام دیا؟ آج وہ بہن بیائی جا رہی ہوتی ہے، بھائی کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، باپ مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہوتا ہے، کس نے اتنا بلند رتبہ دیا؟ اس کو تو جلایا جا رہا تھا، اس کو تو اندھے کنویں میں پھینکا جا رہا تھا۔ عرب کا معاشرہ ہے نا، وہ قرآن میں آتا ہے، غصے سے بھر جاتا تھا، چہرہ کالا پڑ جاتا تھا، چھپتا پھرتا تھا جب پتہ چلتا تھا بیٹی پیدا ہو گئی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ہے، آپ کے نبی ہیں، رک جایا کرو اور ٹھٹک جایا کرو ایک دم سے کہ کس کا فرمان ہے۔ نبی پاک نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی اہل کے ساتھ، اپنی خواتین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ میں تمہیں عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ہدایت کرتا ہوں۔ تو when you see a woman، ایک مرد کو چاہیے کہ عورت کو اپرچونٹی نہ سمجھے بلکہ ریسپانسبلٹی سمجھے، عورت کو دیکھ کے کھلونا نہ سمجھے بلکہ ذمہ داری سمجھے اپنی۔ تو عورت کے اس عالمی دن پر بلا شبہ اسلام نے جو ہماری تربیت کی، سمجھایا، اس سے بہتر اور کیا تربیت ہوگی۔ محترم سامعین کرام، الحمدللہ چند ہی دنوں کے بعد رمضان المبارک کی آمد ہونے والی ہے، اور یہ سارا سال اس رمضان کا انتظار کیا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس رمضان کے بارے میں جو ارشادات فرمائے، آپ خود بھی انتظار کرتے اور صحابہ کرام بھی انتظار کیا کرتے۔ رمضان کے مہینے میں جو اہم ترین چیزیں ہیں اس کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو اپنی لائف میں چینج لانے کی نیت کریں۔ What change you will introduce in your life? You must well prepare, because a person who has prepared for the exams well, he will perform well. ایک بندہ جس سے امتحان کی تیاری اچھی کی ہوتی ہے وہ اچھا پرفارم کرتا ہے۔ سب سے پہلے تو شکر ادا کریں، آپ لوگوں کو شب برات ملی، آپ لوگوں کو 2024 کا سال ملا، اور اب انشاءاللہ رمضان المبارک کی ساتیں بھی ملنے والی ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ یار لائف ٹریجڈی سٹوری ہے، غور سے سنیے گا، بات سمجھنے والی ہے رمضان کے حوالے سے۔ ہم کہتے ہیں جی میری لائف ٹریجڈی سٹوری ہے، میری لائف، میری زندگی غم کی داستان ہے، کیونکہ یہ بھی نہیں ہوا، یہ بھی نہیں ہوا، اس لیے غم کی داستان ہے۔ غلط کہہ رہے ہیں، سب کچھ ہوا ہے، آپ نے فائدہ کیا اٹھایا ہے یہ بتائیں، کیا نہیں ہوا؟ سورج غروب ہوتا ہے، دنیا کے 8.5 ارب لوگوں کے اوپر سورج غروب ہوا ہے،
کوئی بندہ شراب کی بوتل کھول کے نکل گیا، کوئی بندہ عیاشی کر رہا ہے، کوئی بندہ ٹی وی کھول کے بیٹھ گیا، اور کوئی ہے وہ جائے نماز بچھا کے تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے۔ ساروں کے اوپر ایک کام ہوا کہ سورج غروب ہوا، ان کا رسپانس مختلف تھا۔ سب کچھ ہو رہا ہے، آپ فائدہ کیا اٹھا رہے ہیں؟ ابھی رمضان کا چاند جیسی نظر آئے گا، مجھے بتائیں، یہ دنیا میں تقریباً 1.80 ارب مسلمان بستے ہیں جو اہل ایمان ہیں، ان کے لیے رمضان نعمت ہے۔ جتنی بشارتیں، جتنی خوشخبریاں دی گئیں، جتنے ثواب بتائے گئے، جو پیکج ہے وہ سب کے لیے ہی ہے نا۔ یہ کہا گیا کہ صرف پاکستان کے مسلمانوں کے لیے رمضان کا پیکج ہے، صرف عرب میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے رمضان کا پیکج ہے، ایسی کوئی بات ہے نہیں یار۔ انٹارکٹیکا، چائنا، آسٹریلیا، ساؤتھ افریقہ، پاکستان، انڈیا، امریکہ، جہاں جہاں مسلمان ہیں ان سب کے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں گے، ان سب کے لیے دوزخ کے دروازے بند ہو جائیں گے، ان سب کے لیے نیکی 70 گنا ہو جائے گی، ان سب کے لیے تراویح ہے، ان سب کے لیے اعتکاف ہے۔ اب ان کا مسئلہ ہے کہ یہ کیا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ You must see that everything is happening. What is your response? آپ یہ دیکھیں how you internalize. اب کہتے ہیں نا جنت کے دروازے کھل گئے، دوزخ کے دروازے بند ہو گئے، اور اس کے ساتھ آپ کو بھی اپنی ذات میں بہت کچھ کھولنا ہے اور بہت کچھ بند کرنا ہے۔ کیا کھولنا ہے جو بڑے عرصے سے کھول نہیں پا رہے آپ؟ نماز پڑھنی ہے پہلی صف میں آ کے، کھول دیں یہ۔ یقین کریں یہ جو صوم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ صوم یہ جو رمضان کا لفظ ہے نا، رمضان، اس کا مطلب ہوتا ہے شدت حرارت۔ رمضان از اے عربک ورڈ، وٹ اٹ مینس حرارت، شدت حرارت، ہائی ٹمپریچر۔ کیوں؟ کیونکہ اس مہینے میں اللہ کی رحمت سے لوگوں کے گناہ جلا دیے جاتے ہیں۔ اور صوم، دس از روزہ، صوم از اے عربی ورڈ۔ وٹ از دا میننگ آف صوم؟ رک جانا۔ تیز دوڑتا بھاگتا گھوڑا رکتا، اس کو صوم، ہوا چلتی رکتی، اس کو صوم۔ تمہیں بھی رک جانا ہے۔ یقین کرو تم رکنا چاہتے ہو، تم رکنا چاہتے ہو، لیکن تم رک نہیں پا رہے۔ ہم سے کہتے ہیں نا آگے، حضرت دعا کر دے، نماز پڑھنا چاہتا ہوں نماز نہیں پڑھی جا رہی، حضرت دعا کر دے نیک بننا چاہتا ہوں نہیں بنا جا رہا۔ آپ رکنا چاہتے ہیں تو صوم، روزہ آپ کی مدد کرے گا۔ کسی نے مجھ سے کل پوچھا بتائیے روزے کی اہم ترین بات کیا ہے؟ میں نے کہا میرے خیال میں روزے کی اہم ترین بات یہ ہے کہ یہ آپ کے بیسٹ ورژن کو باہر نکالتا ہے اندر سے، آپ کی چھپی ہوئی صلاحیتیں جس کا آپ کو بھی نہیں پتا ہوتا، روزہ ان کو شائن کر کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ دیکھ تیرا اصل روپ یہ ہے، دیکھ تو اصل میں یہ ہے۔ کوئی تو ایسا ہو نا، لوگ ہماری زندگی میں نا مختلف مقاصد کے لیے آتے ہیں، کوئی آتا ہے طنز کر کے چلا جاتا ہے، کوئی آتا ہے سکھا کے چلا جاتا ہے، کوئی آتا ہے کچھ پڑھا کے چلا جاتا ہے، کوئی آتا ہے مسکرا کے چلا جاتا ہے، اور کوئی ایسا بھی آتا ہے جو آ کے ہمارے اندر سے ہمارے اوریجنل کو کھینچ کے باہر نکالتا ہے، تراش خراش کے، جو ایکسٹرا پتھر پڑے ان کو ہٹاتا ہے اور کہتا ہے دیکھ تیرے میں کتنا پوٹینشل ہے، تیرے میں کتنی طاقت ہے، کھڑا ہو، اٹھ، گرا ہوا ہے تو بڑے عرصے سے۔ جیسے ایک بندہ تھا، وہ جا رہا تھا، رستے میں اس کی گاڑی کا پیٹرول ختم ہوا، اس نے دیکھا ایک گاؤں میں رک کے کہ ایک باز شاہین، سب سے تیز رفتار پرندہ، وہ مرغی کے بچوں کے ساتھ دانا چگ رہا ہے۔ اس نے آ کر کہا یہ کیا، یہ باز ہے، اس کو چوزا کر دیا ہے؟ کہا یہ بس ادھر ہی پلا تھا، یہ بڑا ہوا ہے، یہ اپنے آپ کو چوزا ہی سمجھتا ہے۔ یہ کہا پیٹرول چھوڑو، چوزا یہ باز کا بچہ دو۔ اس کو لے گیا، لے کے جا کے اس کو اوپر سے پھینکتا تھا، وہ گر جاتا تھا۔ وہ کہتا تھا بھائی تو باز ہے، کہتا نہیں میں تو چوزا ہی ہوں۔ اس کو عربی میں، پشتو میں، سنسکرت میں سمجھایا بھائی تو باز ہے، اڑ، کہتا نہیں میں تو چوزا ہی ہوں، میں نے کہا اڑنا۔ کہا ٹھیک ہے میں تجھے پہاڑ کے اوپر لے کے جا رہا ہوں، میں تجھے پہاڑ کے اوپر لے کے جا رہا ہوں، تجھے پھینک رہا ہوں، تجھے پھینک دوں گا، اگر تو نہ اڑا پرخچے اڑ جائیں گے تیرے۔ گیا اوپر جا کے پھینک دیا اس کو۔ اب تھا تو باز ہی، جب اس نے دیکھا ہلکے سے پر کھولے، گلائڈ لی اور ہوا میں اوپر نکل گیا۔ ذرا اس کو مزہ آیا، باز تھا، اس نے پھرتیاں دکھائیں اور پھر اس کو سلوٹ کیا، تھینک یو سر، تھینک یو۔ وہ کہتا مجھے تھینک یو نہ کرو، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے تو تجھے صرف آئینہ دکھایا، میں نے صرف تجھے یہ بتایا کہ تیرے اندر کیا صلاحیتیں ہیں۔ ایسے لوگوں کو ڈھونڈو اور رمضان کو دیکھو، اور 2 گھنٹے آپ سے بھوکا نہیں رہا جاتا، 2 گھنٹے بھوکا نہیں رہا جاتا، ابھی چائے تو ابھی میٹھا، ابھی یہ ابھی وہ۔ ہم کھانا اس لیے نہیں کھاتے ہمیں بھوک لگی ہے، ہم کھانا اس لیے کھاتے کہ رات ہو گئی، ٹائم ہو گیا کھانے کا۔ او بھائی بھوک لگے تو کھاؤ۔ بھوک جو ہوتی ہے نا، بھوک یہ اندر سے پکار ہے
کہ تمہیں کچھ چاہیے, بھوک کے بغیر کھانا نہیں کھانا چاہیے. دس از ایکچولی اے یل, somebody is yelling from inside. یہ جو درد ہوتی ہے نا, اس کا مطلب ہوتا ہے کچھ تبدیلی ہونے والی ہے. تو جو درد ہے, جو پینگز ہیں, وہ آپ کو آ رہی ہوتی ہے کہ کچھ کھائیں. ہم کیوں کھانا کھاتے ہیں کہ جی دوپہر ہو گئی, دوپہر کو تو کھانا کھاتے ہیں, شام ہو گئی ہے, کیک پیسٹری چائے تو ملنی ضروری ہے, کھانا بچ گیا تھا دے دو کھا لیتے ہیں, کسی کے گھر سے آئے دے دو کھا لیتے ہیں, اس کے گھر بیٹھے ہوئے ہیں آؤ جی کھانا تو کھانا ہی پڑتا ہے, سب کے گھر آئے ہوئے, یوں کر کے اپنے آپ کو پارا کرتے ہیں ہم. اور رمضان کے اندر یہ سارے دن کی 12-13 گھنٹے کی بھوک آپ میں طاقت ہے. اس کا مطلب رمضان آپ کے بیسٹ ورژن کو آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہے. سی یو ہیو دا کوالٹی ٹو کنٹرول یور سیلف. آپ میں یہ کوالٹی ہے کہ آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں. یو کین سیلف ڈسپلن یور اون سیلف. کوئی اور آ کے آپ پر کھڑا ہو, یہ نہیں, آپ نے خود اپنے آپ کو اتنا کنٹرول کر لیا کہ وضو کرتے ہوئے بھی آپ احتیاط کر رہے ہیں کہ یار میں نے جو کلی کی ہے نا, پانی اندر نہ چلا جائے, حالانکہ وہ پانی یہاں ہے, کوئی دیکھ بھی نہیں رہا. کیسا رشتہ بن گیا آپ کا اپنے رب کے ساتھ؟ کنٹرولنگ کا رشتہ کیسا بن گیا آپ کا, مجھے یہ بتائیں. سو in Ramadan you are actually serving a notice to your body. آپ اپنے جسم کو ایک نوٹس سرو کر رہے ہیں. جس طرح وابڈا کا نوٹس آ جاتا ہے نا, بھائی آپ کا بل کٹ جائے گا, نوٹس آ گیا وابڈا کا. پانی کا نوٹس آ جاتا واسا سے, نہیں دیتا بل کٹ جائے گا. آپ اپنے جسم کو بھی نوٹس دے رہے ہوتے ہیں, میری باڈی تیار ہو جا, اب پورے مہینے ٹریننگ کا فیز آ گیا ہے. اب تجھے کھانا نہیں ملے گا دن میں, اب تجھے پانی نہیں ملے گا دن میں, اب تجھے تھوڑی باؤنڈریز میں رہنا ہے, برے کام نہیں کرنے 11 ماہ نہیں ہے, لیکن یہ خاص ذرا ٹریننگ کا پیریڈ ہے. مشینیں بند ہو جائیں گی, دھیان سے ہر چیز کی ایک ٹیوننگ شروع ہو جائے گی. آنکھوں کی بھی ٹیوننگ کرنی ہے اس مہینے میں, ہاتھوں کی بھی ٹیوننگ کرنی ہے, پاؤں کو بھی غلط جگہ پہ لے کے نہیں جانا, کیونکہ اس طرح پیٹ کا روزہ نہیں, آنکھ کا بھی روزہ رکھنا ہے, ہاتھ کا بھی روزہ رکھنا ہے, پیروں کا بھی روزہ رکھنا ہے. اور یاد رکھیں, آخری بات کر کے بند کر رہا ہوں, روزہ نہ چھوڑنا. آپ کو پتہ بڑی تحقیقات وغیرہ کرتا رہتا ہوں میں سائنٹیفک, جو میرے کلپس دیکھتے ہیں میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک کے اوپر سبحان الطاری, اس کے اوپر آپ دیکھتے ہیں بڑی تحقیقات اور سنت کے مطابق. یہ 2 چیزیں ایسی ہیں, ہو چائنیز اسکول آف تھاٹ ہو, یا آیوریدک میڈیسن ہو جو انڈیا میں پریولنٹ ہے, یا امریکہ میں یونیورسٹی آف پینسلوینیا ہے, ہارورڈ ہے, یا میساچیوسیٹ ہے, یا رائلز کالج آف فزیشین ہے انگلینڈ کا, ہر بندہ مسلمانوں کے سٹائل کا جو روزے کی ہنگر ہے نا, یہ جو ہنگر ہے اس کے اوپر ٹکی ہوا ہے کہ یار یہ بڑی زبردست چیز ہے. آپ کے پیٹ میں جب کھانا نہیں ہے اور وہ مشین چلنا رک گئی ہے تو دماغ کو کئی اور کام کرنے کا موقع مل جاتا ہے. 1-2 کیا میں آپ کو اس کی مثالیں دوں. تو روزہ نہ چھوڑنا, نیت کرے سارے, روزہ نہ چھوڑنا, روزہ نہ چھوڑنا. اچھا روزہ اب اس کی وجہ سے نہ کرو کہ ہارورڈ یونیورسٹی نے کہا ہے, روزہ اسے لگ رہا ہے امام الانبیاء نے فرمایا ہے, ہمارے آقا نے فرمایا ہے, اور آقا کے فرمان پہ نیچے لاجکس نہیں دیکھتے. ماں نے کوئی بات کہی ہو, بچہ لاجکس تلاش کرنا شروع کرے, تھپڑ نہیں ماریں گے اس کو آپ؟ تجھے تمیز نہیں ہے, ماں کی بات کی لاجک تلاش کرتا ہے, وہ ماں ہے, ہو ہی نہیں سکتا, اور وہ تو رب ہے, کیوں لاجک تلاش کر رہے ہو؟ اللہ, پچھلے سال کی بات ہے, مظفر گڑھ گیا میں انہی دنوں میں, تو بابا جی تھے بستر پہ, میرا ہاتھ پکڑا انہوں نے, جانتے نہیں تھے مجھے پر آنکھوں سے ایسے دیکھا, رونے لگے. مذہبی آدمی تھا میں, تو رونے لگے. کہتے مولوی صاحب, میں نے کہا جی بابا جی. کہتے ڈاکٹر نو کہو مجھے روزہ رکھن دے, ڈاکٹر نو کہو مجھے روزہ رکھن دے. میں کہا کیا ہوا؟ کہتے 30-40 سال تو یہ وڈا عرصہ ہو گیا, میں ایک بھی روزہ نہیں چھڑیا, اور یہ مجھے کہہ رہا روزہ نہیں رکھنا, تمہیں شوگر ہے, تمہیں وہ ہے, میں نے رکھنا روزہ. میں رو رہا تھا. سب سے پہلے میں نے رب کا شکر ادا کیا, مالک مجھ میں طاقت ہے, میں روزہ رکھ سکتا ہوں, مجھے کسی ڈاکٹر نے منع نہیں کیا. اے مالک مجھ میں طاقت ہے, بابا جی کو تو توفیق دے. وہ الگ سے اسلام نے اصول بتائے کہ نہیں رکھ سکتے, کیا کرنا ہے, لیکن بابا جی کہتے نہیں, یہ ہدیہ فدیہ سب ٹھیک ہے, لیکن میں نے اپنے رب کی خاطر بھوکا رہنا ہے. اللہ تعالیٰ سے اس نعمت کی قدر مانگو کہ تمہارے اندر روزہ رکھنے کی طاقت ہے. اللہ تعالیٰ سب